محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب صل وسلم على حبيبك سيدنا هو الحبيب الذي فرض شفاعته في حبيبه تھوڑی دیر انشاءاللہ تو اصلاحی مجلس ہے جمعرات کے لیے. تو آج کی رات بھی بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، اس لیے کہ آج پیر کی رات ہے، سوموار کی رات ہے. سوموار کے دن کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہے. اس لیے کہ پیر کا دن جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت میں ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے بعض اور وہ بڑے محدثین میں سے ہوتے ہیں، جیسے غالب الشان اور کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ چیز موجود ہے کہ جمعہ کے دن کسی کی موت آ جائے تو یہ بعض اوقات سوموار کے دن موت آ جائے پیر کے دن تو جمعہ سے بھی بڑھ جاتی اس کی فضیلت. لیکن میں نے کیا کہہ دیا آپ کو کہ یہ شاہ انور کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے. جو ہے فیض الباری جو ہے ان کی ایک شرح ہے بخاری شریف کی عربی زبان میں. ہمارے استاد الاستاد ہوتے ہیں، استاد کے استاد. تو اور پھر یہ ہے کہ اس لیے تو کہا کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کی جائے اور اعمال صالحہ بھی کیے جائے. تو یہ تو مجھے اتفاق سے اس وقت ایک بات یاد رہے گی کہ بھائی ایک تو جمعرات کی مجلس ہوتی ہے اور ایک پیر کی جمعہ کی ہوتی ہے، جمعہ کی اور پیر کی. یہ جمعرات کی رات کو ہم پڑھتے ہیں تو جمعہ کی رات. اس وقت مجھے ایک بات عرض کرنا ہے تھوڑی سی دیر، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو یہ ہے کہ بھائی اپنی اصلاح جو کرنا ہے نا تو اس میں چند چیزیں جو ہے نا وہ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں مین، یعنی اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیادی درجہ ہوتا ہے. اگر یہ چیز نہ آئی تو بزرگوں نے کہا ہے کہ مکمل اصلاح ہوئی ہی نہیں ہے اس کی ابھی تک مکمل. اور یہ جو اوپر سے پڑھتا ہے کچھ وظیفے وظائف اور یہ وہ بعض لوگ گناتے ہیں بہت، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو مبارک کرے. بہت اچھی چیز ہے پڑھنا میں. گناتے ہیں کہ ہم جو ہے قصیدے بردہ پڑھتے ہیں، دلائل خیرات پڑھتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے ماشاء اللہ. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ یہ پڑھنا جو ہے نا اگر یہ چند مین چیزیں جو ہے وہ نہیں گئی تو یہ پڑھنا اوپر سے ہی ہوا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے وہ کوئی رنگ نہیں لاتا ہے اس کی اصلاح کے اندر. اس لیے اس کے دل میں کیا ہوتی ہے ظلمت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ ظلمت. اور ظلمت کا اثر کیسے ہوتا ہے کہ دل کے کام کرنے کو کم دل چاہتا ہے اور نفسانی خواہشات پورا کرنے کو دل بہت چاہتا ہے. کیا اس میں جو ہے اللہ ناراض، یہ اس کے اثرات بتائے ہیں، اس کی کوئی نشانی بتائی ہے. تو بنیادی چیزوں میں جو بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ آج اپنی ذات سے، اپنے کسی کرتوت سے، کسی فعل سے تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کو، عام ہو یا خاص ہو، کسی کو بھی، بلکہ غیر مسلم کو بھی، بلکہ حیوانوں کو بھی، کتے اور بلی کو بھی. اگر یہ چیز نہ آئی تو فرمایا یہ پڑھنا پڑھانا ایسا ہی اوپر کا لگتا ہے. اپنی ذات سے تکلیف پہنچانا، قصداً تکلیف پہنچانا. فرمایا یہ صفت صرف سانپ کی ہے اور بچھو کی. تو ابھی تیرا قلب جو ہے وہ سانپ اور بچھو بنا ہوا ہے تو کیسے اللہ تک پہنچ جائے گا؟ بچھو اور سانپ کے متعلق تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو پائے گا، جاندار کو، کسی بھی جاندار کو، انسان ہو حیوان، آہٹ پائی اس کو چھوڑے گا نہیں، ضرور لگ پائے گا. اسی لیے تو شادی نے سانپ کے متعلق گلستان میں ایک شعر لکھا ہے، ازا مار برپائے رائی زند کی ترست شرشرا بکوبت بسند. ازا مار مانے سانپ، فارسی زبان میں سانپ کو کیا کہتے ہیں؟ مار. ازا مار برپائے رائی مانے چرواہا جو جنگل میں بکریاں وغیرہ چراتے ہیں. تو شادی نے ایک مثال دی ہے
چرواہے کی، لیکن چرواہے مطلب نہیں کوئی بھی انسان، اس کے کہتے ہیں اس کے سر پر نس مار ہی دیتا ہے. کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے نس نہیں مارا تو یہ مجھے ضرور مار ڈالے گا. تو انسان بھی چھوڑتا نہیں ہے اس کو، جہاں دیکھا وہ لکھا. مارنا فرض کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حتیٰ کہ نماز میں ہو تو نماز چھوڑ کر اس کو مارو، کیونکہ بہت یہ اتنا کیوں سخت حکم کہ بہت تکلیف دینے والا ہے، تو ختم کرو سانپ کو. ورنہ اگر تم نے نہیں مارا تم بچ گئے تو کسی اور کو ڈسے گا. تو اس کے اندر یہ ذلیلہ پن ہے. اور بچھو کے متعلق سعدی نے لکھا، بچھو جانتے ہو نا، اسکوپیون، تو دوسرا ہی سمجھنا نا، بہت خطرناک آتا ہے. یہ گرم ممالک میں بعض سے اتنے بڑے بڑے بچھو آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈس رہا ہے جیسے سانپ کی طرح ختم کر دیتا ہے آدمی. تو اس کا زہر ہوتا ہے. تو اس کے متعلق سعدی نے لکھا کہ یہ بچپن سے اس کی فطرت خراب ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر یہ عادت پیدا ہوئی. وہ کیوں کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بھائی یہ تو ماں کے پیٹ سے ہی نکلتا ہے نا، تو بچھو کے جننے کا نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو رائل ہسپتال میں نہیں لے جاتے ہیں جننے کے لیے، یا جنرل میں نہیں لے جاتے ہیں، کوئی نس نہیں بلائی جاتی ہے، بلکہ اس کے جننے کا طریقہ سعدی لکھا یہ ہے علم الحیوانات کے اندر. اور آج بھی آپ علم الحیوانات سے معلوم کر سکتے ہو. بچے کو جب جان اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے دانت سے جو ہے اس کے سامنے یہ اس سے اپنی ماں کے پیٹ کو چھیل کر نکلتا ہے. اور جب بھی کوئی جو مؤنث بچھو ہوتی ہے نا، اس کو جب بھی اولاد ہوتی ہے تو وہ مری ہوئی پڑی ہوتی ہے وہاں، اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتی، پیٹ پورا چھیل دیتی. تو یہ اس نے کہاں سے کام شروع کیا؟ ڈسنا ماں کے پیٹ سے. اب پھر نکلے گا ماں کے پیٹ سے تو زندگی بھر یہ کام کرے گا. فطرت اندر سے ہی خراب ہے. تو میرے بھائی جو بزرگوں نے جو کہا ہے وہ آپ کو کہتا ہوں، بہت فکر ہوتی ہے اس کی کہ ہر ایک جو ہے ہر ایسا انسان کہ کتنا بھی وہ پڑھتا لکھتا ہو، لیکن اگر اس کی ذات سے لوگ بچ نہیں رہے ہیں، وہ تکلیف پہنچا رہا ہے کسی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا انجام اس دنیا میں بہت برا ہونے والا ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ ناراض آخرت میں پھر اس کا حساب. اور وہ اس کا انجام دنیا میں تو یہ ہے کہ زندگی کے ایک حصے کے بعد اس کا چین سکون ختم ہو جائے گا. لوگوں کی دلوں سے وہ عورت ہے تو اتر جائے گی اور مرد ہے تو اتر جائے گا، سب کے لیے. یعنی آٹومیٹک اللہ جل شان ہو دوسروں کے دل میں ڈال دے گا کہ اس سے کیا ہو جائے گی؟ نفرت، تکلیف نہ پہنچائے. اور کسی کو بھی، میں نے تو کیا کہ کتے کو بھی نہیں اور بلی کو بھی نہیں، اللہ یہ کہ جن جانوروں کا بھی میں نے بتا دیا، چند جانور آتے ہیں حدیث پاک میں اس کا ماننا ضروری ہے، ان کو تو ختم کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی گرامی کے مطابق. ورنہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. کوئی ناحق کتے کو مارے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیوں مارا. تو پھر انسان کو ستانا تو بہت ہی، اور پھر خاص کر کے عام انسانوں مسلمان ان کو ستانا اور زیادہ. اور پھر مسلمانوں سے بھی جو خواص ہے، تو خواص میں جو ہے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، طبع تابعین ہیں، پھر اولیاء کرام ہیں، کتب ابدال غوث ہے، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بزرگان دین ہیں. ان کو ستانے کا وبال فوری طور پر معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت بعد میں پتہ چلتا ہے دنیا میں یہ، اور پھر اس کے پاس علاج بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں مجھے یہی بات آپ کو عرض کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو نہ پہنچائے، لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. فائدہ نہ پہنچائے، فائدہ نہ پہنچانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں اپنے کام سے کام، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، خاص کر کے قصداً جان بوجھ کر. اگرچہ وہ چیز بزرگوں نے جو ہے جائز چیزوں کو بھی ترک کر دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جائز چیز کا کرنا فرض نہیں ہے، جائز چیز کا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کو ستانا یہ حرام ہے. تو وہ جائز چیز کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا اس کی فلانے کو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے جائز چیز کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. اب چاہے ہے نا، بزرگوں نے تو صاف کہا ہے کہ بعض اوقات انسان شیطان آدمی کو ان شیطان اور حکمات میں دھوکہ دیتا ہے. خانقاہ میں پڑا ہے اور وہاں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، بے سمجھا میں خانقاہی ہوں، کچھ خانقاہی بانقاہی نہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے ذریعے قانون تھا کہ تم یہاں وظیفہ کم پڑھو گے، میں زیادہ نہیں پوچھوں گا،
ذکر میں کمی کر دو گے کچھ تھوڑی بہت تو میں نہیں پوچھوں گا، لیکن یہاں تم نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو میں کان پکڑ کر فوراً نکال دوں گا خانقاہ سے۔ ایک حاجی صاحب حج پڑھ کر آئے خانقاہ میں ملنے کے لیے، حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات مسافر مجلس ساری بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ حاجی صاحب جانے لگے تو ایک آدمی مجلس میں سے اٹھ کر باہر گیا، پھر وہ آ گیا، حضرت نے پوچھا کیوں گئے تھے بھائی تم باہر؟ تو کہا ان سے ملنے کے لیے۔ تو کہا یہیں ملاقات کیوں نہیں کی رہی؟ پھر کہا تمہارے کوئی پہچان والے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔ پہلے سے کوئی تعلق تھا؟ کہا کچھ نہیں۔ تو کہا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو نہیں گئے، تم کیوں باہر گئے؟ کہا مجھے کچھ شبہ پڑ رہا ہے تمہارے اوپر، میں صاف کر لیتا ہوں یہیں سے۔ تم نے ان سے کیا کہا یہ بتاؤ؟ کہا کچھ کھجور پانی ٹوپی۔ کہا نکل جاؤ میری خانقاہ سے۔ تم بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور تم اکیلے نے بھیک نہیں مانگی، تم نے پوری خانقاہ کو مدرسے کو بدنام کر دیا، خانقاہ اور مدرسے کو بدنام کر دیا۔ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد یہ چیز اس سے نہ مانگتے تو ہماری کتنی عزت رہتی؟ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میرے خانقاہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر کم پڑھو گے قرآن پاک کی تلاوت جو میں نے ثبوت کی ہے تمہیں کمی ہو جائے گی ذکر میں، تو میں زیادہ اتنی تمہاری تفتیش نہیں کروں گا، غصہ بھی نہیں کروں گا، یہ کہہ دوں گا آئندہ بھائی ہو سکے تو ذرا اس کو ہے نا مداومت کرنا، لیکن اگر تکلیف پہنچائی فرمانا نکال لوں گا کان پر، کسی کو بھی نہیں، کیونکہ فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب اتنا شدید وعید وارد کرتے ہیں تو اس لیے عام انسانوں کو، پھر خصوصاً مسلمانوں کو خواص میں نے بتا دیا فرمایا، اور خواص کو تو ستانے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو خواص کو یہ اجازت بھی دے دی گئی ہے کہ وہ بددعا کر دے ان کے لیے، بددعا بھی کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑی بار بار کہ بددعا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کی ہے، ہاں کی ہے بعد موقع پر جب ضرورت پڑی ہے تو ہم نے کیا ہے۔ ہاں یہ غزوہ احزاب کے اندر جن کافروں نے آپ کو روک رکھا تھا نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جو ہے آگ سے بھر دے، یہ آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل قدر صحابی، بہت بڑے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت چاہتے تھے، تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے عراق میں کوفہ کا ان کو گورنر بنایا، گورنر جانتے ہیں نا، تو یہ وہاں چلے گئے، ان کے حکم کے مطابق کام کرتے رہے۔ تو کوفہ سے ایسی شکایت آئی ان کے متعلق، کچھ شکایتیں لکھ کر آئی، کسی نے بھیج دی کہ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ اس میں ایک شکایت یہ بھی تھی کہ یہ نماز برابر نہیں پڑھتے۔ اب اتنے بڑے ذل قدر صحابی تو ان کے لیے بہت یعنی تکلیف دینے والی چیز تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً کوفہ سے بلا لیا کہ تم مدینہ منورہ آ جاؤ۔ وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ بلایا، اور اس کے بعد پھر دوسرے آدمیوں کو بھیجا وہاں تفتیش کے لیے، ان کو وہاں نہیں رہنے دیا تاکہ کوئی یہ شک نہ کرے کہ یہ ان کی فیور میں ان سے بات چیت ہوئی۔ پہلے بلا لیا پھر دوسروں کو بھیج دیا۔ تو کوفہ میں گئے، بہت ساری مسجدیں ہیں، تو ہر مسجد میں جا کر مصلیوں سے ملے وہ لوگ کہ کیا کسی نے کوئی شکایت نہیں، صحابی رضی اللہ عنہ کوئی شکایت نہیں۔ کہا یہ جتنی شکایت ہے یہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں اس کے متعلق، یہ سب اچھا کام کر رہے ہیں، وہ صحیح مقاصد نہیں۔ ایک جگہ پر ایک مسجد میں گئے تو پوچھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں کہ میں بتلاتا ہوں شکایت، اور اس نے یہ ساری شکایت کی، سن لیا ان لوگوں نے۔ پھر واپس آئے مدینہ منورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 104 کے اوپر یہ روایت نقل کی ہے، بخاری شریف سے پورا قصہ نے سنا، صحیح بخاری تو کتاب الصلاۃ میں ہے۔ تو جب وہ آدمی وہاں آ گئے، صحابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بدلا دیا کہ کسی نے نہیں کہا، لیکن ایک نے کہا۔ اب ایک کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہیں سے معلوم گیا جھوٹ، لیکن صحابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے جو اس مسجد میں جو نماز پڑھ کر کھڑا ہوا، اتنا دکھ ہوا
کہ یہ بات اس نے کیسے کہی میرے متعلق، جبکہ وہ کبھی میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی. تو کہا یا اللہ میں دعا کرتا ہوں. آپ اٹھائے فوراً. امام بخاری نے روایت یا اللہ میں دعا کرتا ہوں. اور یہ دعا کیا تھی؟ بد دعا تھی کہ اگر یہ آدمی نے صرف تکبر کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، کبھی ایسا نہیں کہ بڑوں کے متعلق شکایت کرے تو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، کیا بڑا بننا چاہتا ہے، کیونکہ بڑا لمٹ سے جائے اللہ چھوٹا ہی کر دے گا. کہا یہ اگر تکبر کے راستے یا کسی دشمنی اور جو ہے کسی کینی کی وجہ سے کہا ہے تو یا اللہ اس کے بارے میں 3 دعائیں کرتا ہوں تو قبول فرما لے. ایک تو یہ ہے عطل عمرہ، اس کو بہت لمبی عمر عطا فرما. آپ تو کہیں گے یہ تو دعائے خیر ہوئی، دعائے خیر نہیں ہوئی. عطل عمرہ، اس کی عمر لمبی کر. وہ عطل فقرہ، اور اس کو بالکل ایسا فقیر بنا دے کہ وہ پوری زندگی فقیر ہی فقیر رہے، بھیک مانگتا رہے، اور اس کی عمر لمبی کر. لمبی عمر اور فقیری. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے، کسی فتنے میں. 3 بد دعا کر دی. ہو گئی بات. اب وہ آج چلتا رہا. اور اس صحابی نے بد دعا کی. دکھا یہیں سے تو جب ہمارے شیخ جو ہیں بخاری شریف کے شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا یہ شیخ الہند کے بھی شاگرد ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو ایک واسطے سے شیخ الہند بھی ہمارے استاد، دادا استاد ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی پڑھا ہے انہوں نے حدیث کی کتاب کو. تو شیخ الہند بھی ہمارے دادا استاد ہوتے ہیں. تو جانتے ہو نا شیخ الہند تفسیر عثمانی کی جو ہے ترجمہ کرنے والے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ شیخ الاسلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں وہی. تو انہوں نے درس کے درمیان میں فرمایا، بخاری شریف کی جب اس روایت کو پڑھا رہے تھے تو فرمایا کہ یہی حدیث جو ہے اس بات کی دلیل دیتی ہے ہمیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق ستائے تو اس کے لیے بد دعا کرنے کا جواز ہے، اور خصوصاً جب کسی دینی کام کے اوپر اثر پڑے. اس پر کسی دینی کام پر، کیونکہ صاحب وقاص کیوں دعا کی کہ دینی کام پر اثر پڑتا تھا، کیونکہ وہ کیا تھے مدینہ منورہ سے دین کے کام کے لیے گورنر بنا کر بھیجے تھے. اور یہ کہ صحابی رسول تھے، یہ صحابی رسول پر دھبا لگ رہا ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ دین کے کام کے لیے، تو پھر جو دوسرا جائے گا سب کو نقصان پہنچے گا نا. تو خصوصاً اگر دین کے کام کی وجہ سے شیخ نے فرمایا کہ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے حدیث پاک سے، شیخ فخر الدین نے فرمایا کہ اگر دین کے کسی کام کے اندر رکھنا پیدا ہوتا ہے کسی کے تکلیف دینے سے، اگرچہ وہ کام جائز ہو، فرمایا اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے. اور اس حالت کے اندر اگر وہ کوئی خاص آدمی ہے تو فرمایا اس کی دعا خاص نہیں، ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ تو یوں قبول فرماتا ہے، لیکن یہ واقعی میں خاص صحابی ہے، اس لیے بھی عرض کرتا ہوں ہے نا کہ دعا اس کی بد دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. اس حدیث سے لیے دیکھا آپ نے کسی چیز پر زد پڑے. اس لیے میں اپنے طلباء کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ہے نا ان کو جو ہے میں اپنے پڑھنے کی زمانے کی درسگاہوں کے واقعات سناتا رہتا ہوں، بہت شوق اور ذوق سے سنتے ہیں ماشاء اللہ ہے نا طلباء و طالبات کی. لیکن عمل کرے تو بات ہے، عمل نہیں کرے تو پھر کیا ہے. علم کے تورا رہن نمایت جہالت. طلبا بیٹھے ہوئے ہیں، جو علم تجھے راستہ نہ بدلائے اس علم کا نام جہالت ہے. اس علم کا نام کیا ہے؟ عالم نے جاہل، عالمہ نے جاہلہ. کیونکہ علم کے تورا رہن نمایت جہالت. جو علم تجھے راستہ نہ بدلائے تو جہالت ہے. بھائی ٹارچ ہے تمہارے پاس اور اندھیرا ہے، ٹارچ جان دو، لیکن وہ تمہیں جو ہے راستہ نہیں بدلا رہی ہے تو ٹارچ نہیں ہوگی تو تمہارے پر بوجھ ہوگا، پھینک دو. علم چندہ کے بیشتر خانی چدر تو عمل نیست نادانی. اتنا بھی علم تو پڑھے لیکن جب تیرے اندر عمل نہیں ہے تو بیوقوف ہے. علم سادی نے کہا اسلام میں علم چندہ کی بیشتر خانی چدر تو عمل نیست نادانی. تو میں اپنے طلباء کو دارالعلوم کی درسگاہوں کے واقعات سناتا رہتا ہوں. میں نے کہا ہے نا وہاں کے بزرگان دین کو دیکھا کہ اگر کوئی چیز زد پڑ رہی ہے دارالعلوم کے اوپر، مدرسے کے اوپر، فرمایا پھر وہ ایسی بد دعا کر دیتے تھے کہ وہ آدمی پھر جو ہے ٹھیس ہو جاتا تھا. ایک واقعہ تو میں نے 1-2 مرتبہ آپ کو سنایا. شیخ الاسلام مدینہ اللہ مرتدہ کا شاگرد ہے نا دور حدیث کے اندر ایک طالب علم تھا، بخاری پڑھ رہا تھا، بڑا ذہین اور ہوشیار. شیخ کی بیعدبی کی، کچھ بولے نہیں، آنکھ میں آنسو آ گئے. واقعہ سن کچھ بولے نہیں.
بس ان کا آنکھ میں آنسو آنا، اور ممکن ہے بعد میں کچھ بددعا کر بھی ہو کہ جواز تو ہے نا. وہ آدمی کو نظروں سے دیکھا، پاگل ہو گئے، کرتا نکال دیتا تھا، ٹوپی نکال دیتا تھا، سر کے بال بڑے بڑے تھے. پھر بعض لوگوں نے کہا ان کو شیخ الاسلام کے پاس لے جا کر معافی منگوا کر دعا کراؤ. تو ایسا ارادہ کیا، لیکن اتنی میں تو شیخ کا تو انتقال ہو گیا. وہ اللہ پاک کیا بولتی، اب کیا کرے، ویسے ہی رہا زندگی میں. اور میرے ذہن میں ایک بھی ہے ابھی دنیا کے اندر، یہاں انگلینڈ میں نہیں، جنہوں نے دارالعلوم کے اساتذہ کی بیعت بھی کی تھی. ان کو کیا سزا مل رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کبھی بھی ان کا نام لے کر میں، اور یہ پہلے کا بھی میں نے نام لے کر نہیں کہا آپ کو، آپ نہیں جانتے کہاں کے، وہ بھی میرے ذہن میں ہے. بہت بڑی عمر کے ہوئے، بہت سخت سزا مل رہی ہے ان کو. وہ میرے زمانے میں سے دارالعلوم میں اسی وقت سوچ رہا تھا کہ ہاں یہ تکلیف. اب بعد میں نے دیکھا، فارغ ہونے کے بعد جب آ گئے، ہے نا، ہمارے ہم عصر ہیں، میرے جماعتی تو نہیں ہے لیکن زمانہ، جماعتی نہیں ہے لیکن زمانہ پڑھنے کا ایک میں دیکھ رہا ہوں برابر یہ ہے. ان کو خود بھی اس کا احساس ضرور ہوگا. تو اس لیے شیخ نے اس حدیث پاک سے نکلا کہ خاص کر کے استاد شیخ بددعا اگر کبھی کر دے کسی چیز کے اوپر، فرمایا قبول ہو کر رہتی ہے نا. اس لیے میرے بھائیوں اس اصلاح کے معاملے میں یہ ہے نا. تو وہ جو ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں ذکر کر رہا تھا. کن بددعائیں کی انہوں نے، اس کے لیے بار بار نام لے کر، یا اللہ میں بددعا کرتا ہوں. اور ایک ہی بددعا کی انہوں نے زندگی بھر کے اندر، اور ہر وقت تو کی بھی نہیں جاتی ہے نا، کوئی خاص بات ہو تو عطل عمرہ، تاکہ لوگ دیکھ لے گئے کہ ایسا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے نا. عطل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر کو کیا کر، لمبی کر، اتنا بڈھا ہو جائے، اتنا بڈھا ہو جائے، اتنی بڈھی ہو جائے، اتنی بدھی ہو جائے، اتنی بدھی ہو جائے، ہے نا، کہ کوئی پرسان حال میں رہے. بھائی آدمی اگر 200 سال کا ہو جائے، 150 سال کا، تو ساری اولاد بھی مر جائے گی نا، پھر کون اٹھائے گا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی بستر پر ہو، خدمت کرنے والے ہو، تو یہ تو نعمت غیر مترقبہ. میں اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں بار بار، بلکہ بعض اوقات بہت دل سے دعا نکلتی ہے کہ میری یہ 4-5 مہینے کی بیماری کے زمانے میں اولاد ہو یا شاگرد ہو یا دوست احباب ہو، ایسی خدمت کی دل سے دعا نکلتی ہے. اور میں بھی نکلتی جب جانا جاتا ہے، ذرا تکلیف نہیں پہنچ دیتی. ورنہ میں ایسا ہو گیا تھا، اگلی بات مجھے وہ خدمت نہیں کرتا تو بہت تکلیف ہو. خاص کر کے میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی 24 گھنٹہ 7 ہفتے تک ہسپتال میں رہنا. میرا یہ آدمی وہ پہلے سے میں ڈرتا تھا. تو ایک تو اللہ جل شانہ نے یہ کر دیا کہ ان کے پاس کہا کہ کوئی روم ہو تو جھوپڑا ہو تو دے دو. تو پہلے تو کچھ کرتے رہے، پھر اللہ جل شانہ کو وہ بھی دے دیا دوسری تیسری دن. پھر ساتھیوں کو دیکھو تو 24 گھنٹہ ایک کو رہنے کی اجازت دی تھی. تو ہر وقت 1-2 رات کو، چاہے 2 بجے ہو، 3 بجے ہو، رات کو ڈیوٹی ان کی بدلتی تھی باقاعدہ جائے. دوسرے آئے وہ 11 بجے چلے جائے، پھر دوسرے آئے وہ جو ہے صبح 4 بجے چلے جائے. ٹھیک ہے نا. اور ایک کو رہنے کی، ایک کو تو باقاعدہ رہنے کی اجازت تھی. تو اور اس طریقے سے سکون پہنچایا، اس طریقے سے آرام پہنچایا کہ میں نے اگر بستر پر سوتے سوتے یوں بھی کہا کہ مجھے اس کو بہت درد ہو رہا ہے، تو فوراً جا کر نرس کو کہہ دیا بہت درد ہوتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی دوا انجیکشن لگایا اور نیند کے قابل کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنت الفردوس میں بہت اونچی جگہ عطا فرمائے، بہت ہی بڑی. اور آنے کے بعد بھی گھر پر بھی. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی آگے بات سن لے، اگر لمبی ایسی عمر ہو جائے 150-200 سال کی، اولاد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ بہت مصیبت، بہت مشکل. اور میں نے وہیں دیکھا ہاسپٹل میں جب میں رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اتنی چیختی تھی کہ لوگوں کی نیند بھی اڑ جاتی تھی. آپ لوگوں نے بھی کبھی سنا ہوگا نا، سنا تھا نا، رات کو چیختی تھی. تو انگلش میں بولتی تھی، پتہ نہیں کیا. تو میں نے پوچھا کسی سے، کیا کہہ رہی ہے؟ ہیلپ 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 جانتے ہو نا، مدد، ہیلپ ہیلپ، کہاں گھر پکارتی، ہیلپ ہاسپٹل، ہیلپ ہیلپ ہیلپ. کتنی پریشان تھی. میں بستر پر مل گیا، یا اللہ تیرا شکر ہو رہا ہے کہ جس زبان نہ گنجت کرم ہائے حق در قیاس کی خدمت گزارت زبان پاس. یا اللہ تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان بھی نہیں ہے. کس طریقے سے آرام سے ہو گئے، ہے نا. ذرا سا درد ہوا تو ذرا آتی تو 2-3 کھڑے ہو گئے. کیا ہے
تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کر دی. تو دیکھو بڑھیا اسپتال میں ہیلپ کرتی تھی نا, تو ہماری سب عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہر وقت یہ جوانی نہیں رہتی ہے, ہر وقت یہ ایسا وقت نہیں رہتا ہے, اور ہم لوگوں کو بھی ہر وقت یہ جوانی نہیں رہتی ہے. ذرا سی دیر کے اندر آدمی کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے, ذرا سی دیر کے اندر. پھر ہیلپ کرو گے تو نہ اللہ ہیلپ کرے گا نہ کوئی ہیلپ کرے گا, اگر کسی کی بد دعا لگی گی. تو سعد بن وقاص نے 3 بد دعا کی, یا اللہ اس کی عمر لمبی کر, اطل عمرہ, یہ بخاری شریف کا لفظ ہے, اطل فقرہ, اور اس کی فقیری کو لمبی کر, اور تیسرا کیا اس کو فتنی میں ڈال. روایت میں آتا ہے کہ دیکھا لوگوں نے آنکھ سے دیکھا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا ایسی قبول ہوئی جیسے سامنے سورج ہے, اس کے اوپر بہت لمبی ہوئی. سعد بن وقاص کا بھی انتقال ہو گیا, لمبی عمر اتنی ہو گئی تھی کہ یہ آنکھ کے ابرو جو ہے اس سے آنکھ پوری دھک جاتی تھی. بھائی لمبی عمر ہوتی ہے تو ہے نا پوری, اتنی لمبی عمر ہوئی. اور ایک پاس دروازے پر مانگتا تھا, لوگ دھتکارتے تھے, تو نے دین کے بارے میں نقصان پہنچایا. دین کا ادارہ صحابہ ہے, دین کا ادارہ اسلام ہے, تم نے اس کے اندر جو ہے ایک ایسی حرکت کر کے دھتکارتے تھے اتنا. اور تیسرا یہ کہ اس کو فتنے میں ڈال. تو اس کی عادت کیا پڑ گئی تھی, بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا, جوان بچیوں کو راستے میں. جب اس کو دیکھتی تھی بچیاں بھاگتی تھی اور ہنستی تھی کہ وہ گانڈا آیا, دیوانہ آیا, وہ اپنے کو ہی چھیڑے گا. اس کو چھیڑتا تھا پیچھے سے, حالانکہ اتنے بڑھاپے کے اندر کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے, لیکن کیا ہوا, فتنے میں اللہ نے اس کو ڈال دیا, بے شرم بے حیا کر دیا. یہ 3 بد دعائیں ان کی قبول ہوئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف کی روایت. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, بہت سوچنا چاہیے. میں نے کہا بزرگوں نے جائز کام کو بھی چھوڑ دیا ہے. ہمارے یہاں تو جائز تھے, ہم تو ناجائز کو جائز بناتے ہیں, خود جائز بناتے ہیں, ناجائز کو جائز بناتے ہیں. وقت آئے گا تو اس کی بھی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ. لیکن بزرگوں کے یہاں تو ان کے یہاں تو بالکل کھلا تھا کہ جائز کام, لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جائز کام, بلکہ سنت تک کو ترک کر دیتے تھے تاکہ کسی کو کیا ہو جائے. کیوں کہ سنت کا کرنا ثواب ہے اور تکلیف پہنچانا حرام ہے. اور فقہا کا قاعدہ ہے, ہدایہ شرح وغیرہ سب میں پڑھ لو, کہ جب یہ دونوں کے اندر ٹکراؤ ہو کہ سنت کرنے جائے گا تو گناہ ہوگا, ہے نا, اور گناہ سے بچنے جائے گا تو سنت غیر موقدہ ترک ہوگی. پر سنت موقدہ غیر موقدہ کو کیا کر دیا جائے, ترک کر دیا جائے, وہ گناہ سے بچا جائے. اللہم سعدنی بتقواک, یہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ڈرنے کی سعادت مجھے نصیب فرما. ولا تشقنی بمعصیتک, ولا تشقنی, اور مجھے تجھے نافرمانی کر کے بدبخت مت بنا. یہ اس لیے میرے بھائی یہ قرآن پاک میں تو کھلم کھلی آیتیں ہیں ہی ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ واقعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا سنایا. یہ بہت بڑا ہمارے لیے کیا ہے, اور یہاں سے بد دعا کا جواز بھی نکلا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جائز ہے کہ نہیں, لیکن یہ ہے نا شیخ کی یہ تقریر کا لکھا ہوا مسودہ میرے پاس موجود ہے. ہاں, میں اپنی بیاض اس زمانے سے رکھتا ہوں جو پڑھتا تھا نا تب سے. جی ہاں, میں نے پچھلے سال شاید اپنے طلباء کو بیاض گھر سے منگوا کر بتائی تھی. میں نے کہا دیکھ لو, یہ ہم نے غربت کے زمانے میں پڑھا, 4 پیسے کی کاپی لاتے تھے, کیسے اس کے برق جو ہے نا ایسے وہ بھورے ہو رہے. انڈیا میں دیکھا کہ نہیں آپ نے, لیکن اس کو ایسا سنبھال کے رکھا ہے کہ کھولتے ہیں تو یوں کھولتے ہیں اس طریقے سے, ابھی تک ہے. تو میرے بھائی اس سے بہت ڈرو. جی ہاں, کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے کوئی کسی ادارے کو, کسی مجلس کو, کسی نیک کام کو, کسی مسجد کو تکلیف پہنچے, اور خصوصاً کسی کی ذات کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بری بات ہے. اللہ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے, اور اگر ایسا ارادہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ دل سے ارادے کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دل بدل دے, وہی بات. بھائی یہ مختصر سے وقت میں ایک بات لے کر جاوے یہاں سے, میں اور آپ دونوں, کہ ہم کسی کو قصداً اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اپنی نفسانی خواہشات وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے.
اور اس کے ساتھ یہ جملہ بھی لگا لو، اگر دی تو ہمارا ٹیسٹ نیس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ اور میں نے یہ کہا کہ ایسی تکلیفوں کو دینے کے باوجود پڑھنا، یعنی کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے یہ کیا ہے، اوپر ہی کی چیز ہوئی، یہ کیا ہوئی، اوپر کے اندر ہوئی۔ تو دل بناؤ، قلب بناؤ، رحم آنی چاہیے، رحم بلی پر بھی رحم آنی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دیوبندی گزر رہے تھے تو آپ کو پتا نہیں آ گئی بات سنیں، وہ جو ہے وہ نالی کے اندر دیکھا، میں نے پہلے بھی سنا ہے، تو وہ کتے کا چھوٹا بچہ پلا دہلی کے اندر جامع مسجد عشاء کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے، تو اندر گٹر میں پڑا، گٹر جانتے ہو جی، کھلی گٹر جی، اور وہ بیچارہ بہت ٹھنڈی تھی، اور دہلی کی ٹھنڈی جو ہے نا بہت مشہور ہے، دہلی اور یو پی کی ٹھنڈی میں تو رہا ہوں، اس میں اس کو چلا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، جب برف کشمیر میں برف باری ہوتی ہے نا تو اس وقت اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہاں بھی میں نے نہیں دیکھی ایسی ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی عجیب قسم کی، اور پاؤں جو ہے وہ سب جیسے کسی نے چھورے مار دیے پھٹ جاتے ہیں، یہاں بھی سب پھٹ جاتا ہے۔ تو وہ اندر آواز آئی، عشاء کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے شاہ ولی اللہ صاحب گھر پر، تو بلی کی جو ہے کتے کے چھوٹے سے بچے کو، تو اندر ان کے ہاتھ میں کچھ روشنی کا سامان، شاید ٹارچ ہی ہوگی اور کیا ہوگا، ٹارچ تو بہت زمانے سے موجود ہے، تو دیکھا تو اندر اترے نالے میں، گندا نالا ہوتا ہے نا وہ، تو پیشاب پانی سارا ہی جاتا ہے، اندر اتر کر ان کا جو ڈبا تھا تو اس کی آستین کے اندر اس کو لیا، اپنی آستین کے اندر کتی کے بچے کو باہر لائے، باہر لے جا کر گھر لے گئے، گھر لے کر گھر والوں کا گرم پانی کر دو، گرم پانی کیا تو اس کو بہایا، تو بالکل وہ ٹھنڈی میں اندر ٹھٹر رہا تھا، بیچارہ گر گیا تھا اور نکل بھی نہیں سکتا تھا، تو گرم پانی ڈالا، اور جب گرم پانی ڈالا تو ہوش میں آ گیا، اور پھر ایسا حرکت کرنے لگا، پھر دوڑنے لگا، پھر حضرت نے کہا کہ دودھ پلاؤ اسے، تو دودھ لایا اس کے لیے، دودھ پلایا اور یہ کیا اور وہ کیا، جو کچھ کھانا چلیا، اور گھر کے کونے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا صبح تک، تاکہ کوئی ہلاک نہ کر دے دوسرا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس کو مخالف کہا کہ جاؤ، ہم نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہارے ابا اماں کو ڈھونڈ لو، جن کی روشنی نکلی، کیونکہ ہم کتے کو گھر میں رکھتے نہیں۔ اور تعالیٰ جل شانہ نے ان کے عمل کو کس طرح قبول کیا، اس کا بدلہ کیا دیا ہے انشاءاللہ کسی اور مجلس میں۔ دیکھا آپ نے، کتے کا بچہ، بھائی جو اگر ہم کسی انسان کو تکلیف دے، اور انسان سے بڑھ کر مومن کو تکلیف دے، اور مومن سے بھی اخص و خواص کو تکلیف دے، انتظار کرنا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے، انتظار۔ تو بھائی آج یہ بات لے کر جاوے کہ ہم کسی کو تکلیف، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چاہے کچھ پڑھنا تھوڑا سا کم ہو جائے وظیفہ وغیرہ، تو اپنا خدا کا معاملہ ہے نا، لیکن یہ کیا ہے، کھڑا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو پھر اگر کوئی بددعا نہیں کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے، تو پھر آتا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ میں بغدادی کا واستو میں نے ابھی سنا تھا، 1-2 دن پہلے، 2-4-5 دن جا رہے تھے تو کسی عورت نے ان کو برا بھلا کہا۔ یہ عورتوں کی جب خصلت بگڑتی ہے نا وہ ٹھیس نیس کر دیتی ہے، لیکن بعد میں جب پھنستی ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے نا، کچھ دکھتی نہیں ہے کہ کیا ہے، کون ہے، کہ کہاں کر رہی ہوں، پھر ٹھیس نیس ہو جاتی ہے، بعد میں وقت آ جاتا ہے بہت جلدی۔ تو اس عورت نے اتنے بڑے اللہ کی ولی ہو تو اپنے ایک مرید سے کہا جائے، اس کو تھپڑ لگا، تو مرید بیچارہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کبھی تو ایسا کر دے نہیں کسی کو تھپڑ لگانے کو، تو جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں ایسا کر رہا تھا کہ واپس حکم کھینچ لے گا۔ تو اتنے میں تو وہ عورت جو ہے وہ ڈرام سے ذرا تھوڑی اونچی ہوئی اور کنویں میں گر گئی۔ تو حضرت نے مرید کہا کہ کم وقت میں نے تجھے کہا جا کے تھپڑ لگا دی، کیوں میں دیکھ رہا جیسے اس نے مجھے گالی دی اللہ کا غضب اترنا شروع ہوا، تم اگر جا کر تھپڑ لگا دیتے تو غضب چلا جاتا، لیکن تم نے نہیں لگائی تو اس غضب نے اٹھا کر اس کو پھینک دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسے۔ اس لیے بھائیو اس کا خوب چوکن رہنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اس لیے تو میں آپ کو جب کہتا ہوں یہ اثر کے بعد میرے مسئلہ بیان کیا، بھائی کسی کا دل دکھا تو نہیں، کوئی لے دے کے نہیں جانا ہے نا، حالانکہ یہ دین کی بات ہے، اس میں اگر ہے نا، یہ تو دین کی بات ہے نا، لیکن پھر بھی میں کیا کرتا ہوں، اکثر و بیشتر میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ایسا ہو تو یہی معاف کر دو، آگے بات سن۔ لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کہ جس کے ذریعے سے کھلم کھلا ہے نا کوئی بہت نقصان ہو رہا ہے، تو آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہے آ پڑی۔ اور شادی کے لکھنے کے مطابق جب کسی کی آ بنی ہے تو وہ ایسے دھندے کرتا ہے،
बुजुर्गों को सताना, अल्लाह वालों को सताना, इसकी आ बनी है। तो है ना ये। और गुजराती में जो है जब बात उलमा से सुना तो कहते गो मरवानी है तो डुबर वारा मजा है। वहां गुजरात में सत्य जी ने सुना। वो शियार आता है ना, शियार क्या कहते हैं उसको, तो वो जो है ना उसको ये इंडिया में पता नहीं, और गुजरात में क्या ये दुबड़े लोग का मोहल्ला होता है ना, वहां उसको लोग पकड़ते हैं ये लोग और फिर खाते हैं। तो बहुत भक्ति है, तो क्या करते हो जब जाती है और रात को बोलती है तो सब दुबड़े लोग जो है चारों तरफ पहले तो घेरा कर लेते हैं और किसी न किसी से इसको पकड़ते हैं। रात को नाश्ता गो मरवानी है तो डूबर वाला मर जाए। वो अगर हलाक होना है तो ये लाइन पर चले जो मैं यहाँ पे आपने कहा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाह।